ایاز صاحب، یہ والدہ کا ایک خط اب سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان کو انہوں نے لکھا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو جو یہ کیس ہے، جس طریقے سے یہ ہینڈل ہو رہا ہے، ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ یہ کمیشن بنائے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جی بالکل، وہ درست کہہ رہی ہیں، لیکن ہائی پاورڈ کمیشنز بھی پاکستان میں بنتے رہے ہیں اور شاذ و نادر ہی کبھی کسی نتیجے پہ پہنچے ہوں. تو ہمیں مطالبہ بالکل کرنا چاہیے کہ انصاف ملنا چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسی ڈیمانڈز جو ہیں وہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ایسی ڈیمانڈز کا نتائج جو ہے وہ نکلتے نہیں ہیں. لیکن سر کچھ تو دیکھیں، میں آپ کی بات سے بالکل، کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو تاریخ ہے، اس طرح کی تاریخ کے واقعات ہمیں پتہ ہے، اس کی وجوہات کوئی نہیں جانتا. کیا کریں آپ کے خیال میں؟ واٹ شوڈ بی دا ان یور ویو؟ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اپنا جو غم و غصہ، آؤٹریج ہے وہ ایکسپریس کرنا چاہیے. جو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو دائیں بائیں باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ پریس کانفرنس میں ہوئی تھی کہ اس کو کوئی تھریٹ نہیں تھا، موقع ملے تو انہیں منہ پہ کہنا چاہیے کہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں اور ایسے نہ کریں. آپ کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم ہماری عقل سلیم کو، ہماری انٹیلیجنس کو انسلٹ تو نہ کریں، یہ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں. لیکن اس سے کوئی کانکریٹ نتائج برآمد ہوں گے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ لمبی تاریخ ہے ہماری، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے. جب آفیشیل کور اپس ہوتے ہیں، جیسے برطانیہ میں عراق وار پہ ہوا تھا، وہ چلکٹ انکوائری تھی، وہ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکی کہ کس نے شروع کرایا، جسٹیفیکیشن کیا تھی. تو یہاں بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا، کہ ہمیں کہنا چاہیے، بار بار کہنا چاہیے. جو کوئی دوغلی گفتگو کرے اسے منہ پہ کہنا چاہیے کہ آپ پلیز ایسی جو ہے باتیں نہ کریں. کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم یہ باتیں نہ کریں. یہی ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. سب کچھ ریویو. سر آپ کو کور اپ نظر آ رہا ہے اس کیس میں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو چیز ہے کہ جو سرکمسٹانسز ہیں کہ کینیا میں ہوا ہے، وہ اس چیز کو مشکل بنا دیتا ہے کہ صحیح فیکٹس ہمارے سامنے آئیں. اب دیکھیے وہ دو آدمین کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں مکمل ہمیں کچھ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، پر پوری معلومات ہم یہاں پہ پاکستان والے نہیں رکھتے یا عام آدمی نہیں رکھتا. تو یہ آہستہ آہستہ کوئی چیز آ سکتی ہے. کینیا کی پریس میں بھی اس بارے میں رپورٹ ہوا ہے، لیکن وہ بھی مختلف متضاد قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں. اب یہ جو ہمارا سر اگر معافی چاہتا ہوں ایاز صاحب، یہ بات آپ نے ٹھیک ہے متضاد ہے، لیکن ایک بات پہ کینین پریس یونانیمس ہے شاید، کہ پولیس کی سٹوری غلط ہے، پولیس جھوٹ بول رہی ہے، پولیس چھپا رہی ہے. اس بات پہ سب کینین میڈیا کا کنسنسس ہے کم از کم. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ چھپا رہی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، وہ کیسے نکلے گی؟ دیکھیے نا، ہم یہ سرمائز کر سکتے ہیں کہ ارشد شریف جو ہے یہاں جان کو خطرہ تھا تبھی یہاں سے گیا، دبئی جو ہے شاید چھوڑنا پڑا. لیکن وہ جو حتمی چیز ہے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ آ جائے، کوئی ایکس رے ایسے آئے کہ ہمیں پتہ چلے کینیا میں کیا ہوا. ہم کہہ رہے ہیں کہ سازش یہاں پہ کیسے ہوئی. ہم بہت ساری چیزیں ڈاٹس ملا سکتے ہیں، سرمائز کر سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹو کہنا وہ تو کوئی ہمیں کوئی ریولیشن کوئی مل جائے تبھی ہم کہہ سکتے ہیں، نہیں تو ہم ایسی بات کرتے رہیں گے. ہمیں پتا ہے، ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے. ہم جانتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ یہ چیزیں ایسی وارداتیں ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن ڈیفینیٹیولی کہنا بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے بارے میں، ارشد شریف کی اساسینیشن کے بارے میں، گناؤنی اساسینیشن کے بارے میں، جس طریقے سے وہ ہوا، ایک طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، باقی تمام آکیوپنٹس پہ کچھ نہیں ہوا، اسی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اور ایک گولی سر میں لگ رہی ہے. تو ہم کچھ اپنے ذہن میں نتائج بنا سکتے ہیں،
پر وہ جو حتمی چیز ہے وہ جو ہے ہمیں ایلیوڈ کرتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایاز امیر صاحب. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں پولیس میں, انہوں نے ہمیں ایک بڑی دلچسپ بات بتائی. ارشد شریف صاحب کو 2 گولیاں لگی تھیں, ایک لنگز میں لگی تھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ سوال پوچھا, بتائیں جی آپ کے خیال میں سب سے خطرناک بلٹ وونڈ کون سا ہوتا ہے جو گولی لگنے سے جس سے انسان سب سے تیزی سے مر جاتا. کسی نے کہا جی دل پہ گولی لگ جائے تو, کسی نے کہا سر پہ گولی لگ جائے. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ کے لنگز پہ گولی لگے, کلین مرڈر سین, آپ کی ڈیتھ بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ایاز صاحب نے کہ دیکھیں 3 ملک انوالوڈ ہیں. ہمارا دبئی کی ایک سٹوری ہے, یا دبئی کے بارے میں ایک سٹوری ہے, اور ایک کینیا ہے. ول وی ایور فائنڈ سم تھنگ ان دس؟ کیا ہمیں کوئی پتہ چلے گا؟ اس میں 2-3 نکات ہیں کاشف صاحب. ایک تو میں نے یہ آنٹی کا جب لیٹر پڑھا, اس میں جو میرا پہلا ری ایکشن تھا, ڈرے اس ماں کی آہ سے جس نے اپنا جو معاملہ ہے نا خدا پہ چھوڑ دی. ڈرے اس سے آپ. انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی دفعہ خط لکھوں گی, میرے بیٹے کو انصاف چاہیے, ورنہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دوں گی. اگر کوئی بھی کسی کا اتنا سا بھی دل ہوگا یا جس میں ذرا سا بھی خوف خدا ہوگا نا, تو اس کو اس سے ڈرنا چاہیے, اس ایک لائن سے. دوسری بات یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ہم بہت مقروض ہیں کینیا کے میڈیا کے, اور ہمیں اس بات کو ان کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے ہے کہ انہوں نے یہ ساری انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اور ہمیں بتایا کہ جو ارشد کا معاملہ تھا یہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں بلکہ ایک پری میڈیٹیٹڈ مرڈر کا کیس لگ رہا ہے. جتنی تشویش کینیا کے میڈیا کے اندر میں نے دیکھی ہے, میں کچھ ان کی ٹرانسمیشنز اور پروگرام فالو کر رہی ہوں, انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر وہ سینس آف ارجنسی نہیں ہے ارشد کے ایشو کو لے کے. ان کی جو پوری ڈیبیٹ اور نیریٹو ہے نا کاشف صاحب, وہ یہ ہے کہ کیا کینیا ہم ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا سے آ کر لوگ ایسے مر جایا کریں گے, اور جو ریناؤنڈ صحافی ہیں وہ ہمارے ملک میں کیا ان کی یہاں پہ ان کو مار دیا جائے گا؟ تو ان کی جو ساری ڈیبیٹ ہے نا وہ اس ایسپیکٹ پہ ہو رہی ہے. کیا اتنی تشویش مجھے پاکستان کے اندر نظر آئی ہے؟ شروع میں 1-2 دن کا سب کو افسوس ہے, لیکن جو ایک انٹروسپیکشن ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. یار آپ یہ دیکھیں اس ملک کی مین سٹریم لیڈرشپ کے بیانات نکال لیں کاشف صاحب, کتنے نہیں وہ چھوڑ دیں, رانا صاحب کی پریسر چھوڑ دیں. کیا مریم صاحبہ نے, نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی, بلاول صاحب کی آئی ڈونٹ نو ہوئی ہے یہ ٹویٹ یا نہیں ہوئی, اگر ہوئی تو میری نظر سے نہیں گزری ہے. جسٹ بیکاز ٹویٹ تو کی تھی آپ کے مریم نواز صاحبہ, ہاں وہ جو ٹویٹ کی تھی وہ اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. وہ تو اتنی 3rd کلاس ٹویٹ تھی. I'm sorry to say I have to say this on TV. میں یوزی کہتی نہیں ہوں الفاظ کہ اس سے بہتر تھا آپ چھپ رہتے. سو مائی پوائنٹ از کہ کیا آپ کے ملک کی مین سٹریم قیادت میں وہ تشویش یا وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی تھی کہ ہمارا ایک اینکر آپ کو نہیں اس کی شکل پسند؟ دیکھیں میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں ماریا, وچ از ویری آبویس. انہوں نے مجھے جو لگا مسلم لیگ نون کے ریاکشن کو لگا کہ ہمارا ایک مخالف, ایک ایڈورسری, دیکھیں کہیں نہیں لگا کہ ایک جرنلسٹ ان دا لائن آف ڈیوٹی اس کو خطرات تھے, اس کے بارے میں یہ بڑی تشویشناک بات ہے. کاشف سیاسی رویے جو ہوتے ہیں مطلب اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں جب وہ کہیں کہ تمہیں سبق تو مل گیا ہوگا تو پھر سوچ لیں وہ کیا سوچتے ہیں. کاشف میں تو حیران ہوں, ہماری سیاست میں نا بڑی کشادت دلی ہوا کرتی تھی. یہ ہم کہاں پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے وہ ٹکر کا بندہ بھی نہیں, ارشد شریف کا مریم نواز یا نواز شریف سے مطلب ایک صحافی کا ایک مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ سے کیا مقابلہ. مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی تھی اور مریم صاحبہ کی لڑائی تھی ان سے ہو گئی ان کی دوستی. اب وہ جو مس پلیسڈ اینگر ہے وہ کہیں تو نکلنا ہے نا, تو آپ ارشد کو بھی جانے دیں یار. مطلب جن کے ساتھ آپ کا اوریجنل پھڈا تھا بس وہ ٹھیک ہو گیا نا. ایک بات ہے کاشف صاحب, ڈیو پروسیس, کیا اس کمیشن کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ مشکل ہے ماضی کے اگر ایگزامپل سے دیکھیں, لیکن ایک چیز ہم سب او کرتے ہیں ارشد کو, اور وہ ہے ڈیو پروسیس, دا پرسپشن آف ڈیو پروسیس. ایٹ لیسٹ ڈیو پروسیس ہو یا نہ ہو وہ پرسپشن مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا.